پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج بلاول بھٹو زرعی صاحب نے کہا جی عالمی اداروں سے مدد کے لیے ہم نے دیر کر دی ہے، اقوام متحدہ سے رجوع کیا جائے، جبکہ زرعی ایمرجنسی لگانے کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ پنجاب حکومت خاص طور پنجاب میں جو صورتحال ہے، بھارت نے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا ہے، پاک پتن میں 23 گاؤں مکمل ڈوب گئے، 64,000 سے زائد آبادی متاثر ہوئی ہے، اور وفاقی حکومت کا سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بلاول بھٹو زرعی صاحب نے بھی ڈیمانڈ کی تھی۔ حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ حسن مرتضیٰ صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، ظاہر ہے سیلاب سے پورا پنجاب ہی متاثر ہوا ہے۔ آپ کا لاسٹ ٹائم بھی جو ہماری بات ہوئی تھی پروگرام میں، اس میں آپ نے کہا آپ کا گاؤں بھی ڈوب گیا، تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ظاہر ہے اس وقت کیا کیمپوں میں موجود ہیں، وہ ریلیف کیمپ لگائے ہیں گورنمنٹ نے؟ شکریہ جی۔ دیکھیں، صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور یہ کوئی عام سیلاب نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں میرا خیال ہے میں نے تو کم از کم ایسا فلڈ نہیں دیکھا، اور پھر اس طرح سے صورتحال ہو کہ ہندوستان بار بار اس میں جو اپنی آبی جارحیت ہے اس کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ یقیناً اس سے تو ہمیں یہ توقع بھی ہونی چاہیے، ہمارا دشمن ہے اور بڑا کمینہ دشمن ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی انسانیت نام کی چیز ہے، لیکن ہماری طرف سے بھی کوئی جو ہے خاطر خواہ ایسا نہیں ہو سکا جس سے سیلابوں سے ہم بچ سکیں، یا کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ان سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ ظاہر کسی بھی حکومت نے اس پر کام نہیں کیا، خاص طور پر کلائمیٹ چینج کی جو بات کر رہے ہیں حسن مرتضیٰ بھائی۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ہم نے اس پہ اپنی تیاری نہیں کی۔ بالکل وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی یقیناً کوئی تیاری ایسی دیکھنے میں نہیں ملتی۔ نہ ہم نے کوئی ریزروائر بنائے، نہ ہم نے آبی گزرگاہوں میں جو انکروچمنٹ ہوئی ہے اس کو ختم کیا، نہ ہم نے درخت کاٹ دیے، ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جو اس نیچر کو ڈسٹرب کرتا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اور اب جو فلڈ ریلیف ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید حکومت کو اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہو، لیکن وہاں بھی ایک تعصب کی فضا ضرور ہے کہ وہاں پہ بھی ریلیف جو ہے وہ حکومتی نمائندوں کو اور ان کو ضرور مل رہا ہے۔ میں نے گزارش بھی کی ارباب اختیار سے کہ ہمارے یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یہ کافی ساری خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور چیئرمین بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ زرعی ایمرجنسی نہیں لگائیں گے تو ہمارا کاشتکار تو پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے مرا پڑا ہے، اس کی اجناس کی قیمتیں اسے نہیں مل رہی، اس کو مختلف چیزوں کا جو ہے ان پٹس کے حوالے سے وہ آئے روز اضافہ ہے، پیٹرولیم مصنوعات میں ہے، فرٹیلائزر میں ہے، پیسٹیسائیڈز میں ہے۔ ضروری ہے کہ زرعی ایمرجنسی لگا دی جائے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی نا حسن مرتضیٰ بھائی، کہ جو خاص طور پر کہ بار بار اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، کیمپیں اکھاڑ دیے، اور تعصب کی فضا موجود ہے کہ اپنے جو نمائندگان ہیں یا اپنے ووٹر سپورٹر کو تو پھر بھی شاید کوئی بہتری ہو، اور کوئی این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، ان کی طرف سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ نے بھی کہا بات درست ہے آپ کی، لیکن بلاول بھٹو زرعی صاحب چونکہ آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، تو بلاول بھٹو زرعی صاحب نے کہا کہ مریم بی بی بہت زبردست کام کر رہی ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا جی کہ وہ کوشش نہیں کر رہی ہوں گی، لیکن یہ ایک آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ان کی مجبوری ہے یا کیا ہے، کہ جب وہ نیچے گراس روٹ لیول پہ چیز ہے، وہاں پہ اب ایک پٹواری یقیناً کوشش کرے کہ اس کے یہ خوش ہو، اور تحصیلدار ہے تو وہ لگوائے، کوئی نہیں ہوگا، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ میں اس کو خوش کروں، اور چیزیں تو اس طرح خراب ہوتی ہیں نا بی بی کی طرح پہ ہے۔ میرا خیال ہے جو بیوروکریسی ہے اس کی لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ یہ تکلیف موجود ضرور ہے۔ اچھا، آواز کا مسئلہ ہے تھوڑا سا، مرتضیٰ رابطہ کرتے ہیں۔ نیاز صاحب، آپ سے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے جو سوال پوچھا تھا سر، بڑی اہم خبر ہے وہ، سرکاری حکام نے یہ کہا ہے کہ کے پی کے میں 8,000 سے زائد فتنۃ الخوارج کی موجودگی ہے۔ یہ انکشاف ہوا ہے بہت بڑا، 8,000 بڑی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے 2 ستمبر کو جو ٹویٹ کیا اس میں کہا جی کسی طور پر بھی آپریشن کی اجازت نہیں دینی چاہیے گنڈا پور کو۔ سر 8,000 سے زائد وہاں فتنۃ الخوارج موجود،
پولیس وہاں ناکام نظر آتی ہے، اس کے باوجود بھی آپریشن نہ کیا جائے، خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ چیزوں کو سیپریٹ کریں نہ کہ مکس کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو جرگا سسٹم ہے، جو آپ کا صدیوں سے رائج ہے، پاٹا اور کے پی کے، وہ لوگ جو خود آپ کے فرنٹ لائنر ہیں ان کو انگیج کریں، تاکہ آپ جو دہشت گرد ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جب انٹروین کریں گے تو وہ جو آپ کا فرنٹ لائنر ہے اس کو آپ لاسٹ پہ لے آتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ چیزیں مس مینج ہوتی ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو انگیج کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان سے فیصلے لیں کہ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں. اور دیکھیں، جو آپ کا بڑا ہوتا ہے، ایریا کا بڑا ہوتا ہے، اس سے روگردانی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ٹرائبل سسٹم ہے اور پورا ٹرائب کھڑا ہوتا ہے، وہ خود نہیں جنگ سر، لڑتے نہیں ہیں. تو نیاز اگر کوئی صاحب، دہشت گرد ہوگا، ٹرائبل ایریاز میں کیا میری بات سن ہمارے لیں نا، ملک کا آئین اور میری قانون بات سنو، اپلائی نہیں ہوتا؟ میری بات سنیں نا. دیکھیں، آپ کے دو ایریا ہیں، ایک اے ایریا ہے، ایک بی ایریا ہے. بی ایریا وہ کہتے ہیں جو آپ کا آزاد ایریا ہے، جہاں پہ آپ نے ان کو 47 میں انڈورسمنٹ دی کہ آپ کو یہ سہولیات حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، آپ نے فاٹا اور پاٹا کو مرج کر لیا آپ نے پاکستان میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان سے آپ نے کام لینا ہے تو آپ کس طرح کام لیں گے؟ آپ ان کے ٹرائبل سسٹم کو چھیڑیں گے یا ٹرائبل سسٹم کو ڈسٹرب کریں گے تو ہوگا کیا کہ اس سے آپ کے لیے مسائل ہوں گے. آپ ہمیشہ سے صدیوں سے آپ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ہماری فرنٹ لائنر ہے، اور پاکستان بننے کے عمل سے لے کے ایک ٹائم تک آپ ان کو اپنے ساتھ پایا. ایسے کیا عوامل بنے کہ افغان وار کے بعد پھر جو ہے امریکہ کی جنگ میں ہم جب شامل ہوئے تو آپ کے لیے چیزیں ڈسٹرب ہو گئی، آپ کے اندر جو ہے وہ دراڑیں آ گئی بالکل اتفاق صحیح ہے، لیکن اتحاد آپ میں. یہ کہہ رہے ہیں نیاز صاحب کہ اب جو حل ہے اس کا وہ یہی ہے کہ آپریشن نہ کریں بلکہ ان سے بات چیت کریں، ان کو اعتماد ملیں. دیکھیں، میں نے دیکھا، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا جو جرگا سسٹم ہے اس کو جب آپ فعال کریں گے تو آپ کے 60 نہیں 95% مسائل آپ کے اس سے پہلے کہ آپ آپریشن سٹارٹ کریں حل ہو جائیں گے. ہاں، جہاں پہ آپ کو پھر اگر جرگا یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ہاں چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں تو پھر دیکھیں وہ مل کے ایک کولیبریشن بنا کے پھر آپ اس کا بائی فورس بھی حل نکال سکتے ہیں. لیکن جہاں بات چیت کے ذریعے جب ٹرائبل خود اپنا حل نکالنے چاہیں گے، یقیناً آپ کو بہتر نتائج آئیں گے اور قومی یکجہتی کا جو ہم سمجھتے ہیں ہونی چاہیے وہ بھی متاثر نہیں ہوگی. یہ بنیادی نقطہ ہے. ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے کہ ہم ایک قوم کے طور پہ ایک سوچ کے طور پہ آگے کی طرف بڑھیں، جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، تاکہ ہم اپنے جو ہمارا حصہ ہے انہیں ہم علیحدہ نہ کریں. کیوں ہم وہاں پہ انریسٹ پیدا کریں، وہاں انسانی المی جنم لیں، انسان کے وہاں پہ ہمارے لیے ہماری لا انفورسمنٹ تو ایجنسیز کے آپ لیے کیا ان کے آپ بھی اس کا مطلب نیاز صاحب اس بات کی حامی ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور جو میں خان اس صاحب نے بات کہہ کا دیا حامی ہوں. میں اس دیکھیں، پر گنڈا پور صاحب کو میری عمل بات کرنا سے چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میری بات سنیں. ہم یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی مخالفت برائے مخالفت کے چکر میں ہیں. آپ نے امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے وہی جو جب طالبان کے ساتھ جنگ کی تو ایک ٹائم کے بعد انہوں نے بھی سمجھا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، انہوں نے بھی بیٹھ کے دعا ایکارڈ کیا، انہوں نے بہتر نتائج کیے کہ وہ ہمارے بھائی جو بندوق چھوڑ کے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ لوگ ٹرائب جو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو آپشن کے طور پہ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ اگر پھر جرگا آپ کو سجیسٹ کرتا ہے پھر اس کے مطابق آگے کی طرف بڑھیں. جو جرگا سجیسٹ کرتا ہے اس کے مطابق آگے طور بڑھیں. بہت شکریہ. ہم جائیں سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے، خاص طور پر جب خبر آئی سامنے کہ ابھی میں 8,000 سے زائد فتح خارج کی موجود تھی کہ جن انکشاف ہوا، اور اس پر ظاہر بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ خان صاحب کا ٹویٹ، اور ٹویٹ کے بعد پھر جو اس کے موقف کی تائید کر رہی ہے پی ٹی آئی کی پوری پارٹی. لیکن طرف بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہا جاتا ہے کمپرومائز پارٹی ہے، ان کی تمام لوگ خان صاحب کے علاوہ تمام ہی
کمپرومائز ہیں، اور اس طرح کی بات بھی سامنے آ رہی ہے. گزشتہ روز کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد بھی ہمیں. اچھا جی، مرکزی مسلم لیگ سے ہمارے ساتھ شفیق الرحمان صاحب ہیں، چیئرمین شعبہ خدمت خلق کے. ان سے بھی ہم جانیں گے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے خاص طور پر پنجاب میں. حسن مرتضیٰ صاحب، اس وقت صورتحال لگتا ہے آپ کو، جس طرح آپ نے خود کہا کہ بہت بری صورتحال ہے اور پنجاب حکومت اس وقت کنٹرول نہیں کر پا رہی جتنا بڑا نقصان ہو چکا؟ نہیں، یہ نہیں خیال کہ کسی حکومت کے بس میں یہ ہو ہمارے جیسے بڑھنے والے ملک کے کہ وہ یہ آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جی فرمائیے. جی، میں عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح یہ حکومت پاکستان کی اس اکانومی کے ساتھ یہ کنٹرول کر پائے. ہمیں عالمی اداروں کے ساتھ یقیناً ان سے مدد بھی مانگنی چاہیے اور اس چیز کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھانا چاہیے. کلائمیٹ چینج کوئی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے جو چیئرمین بلاول کہہ رہے ہیں وہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے زرداری صاحب بھی کہتے تھے، اور ہم کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں لوگ، اور پھر جب بالکل ٹائم گزر جاتا ہے، سر سے پانی گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں ہوش آتا ہے. تدابیر یاد آتی بالکل ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں ابھی بات. تو شفیق الرحمان صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی بھی بڑی مرکزی مسلم لیگ کام کر رہی ہے سیلاب زدہ علاقوں میں، وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور خاص طور پر شکایت جو بار بار آ رہی ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی، دیگر این جی اوز بھی یہ شکایت کر رہی تھیں، دیگر پارٹیز بھی، کہ جناب یہ دیگر لوگوں کو شاید کام کرنے سے روکا بھی جاتا ہے، یا شاید کہا جاتا ہے مریم بیوی کی تصویر لازمی لگائیں. یہ بات درست ہے؟ اچھا جی، آواز کا مسئلہ ہے شفیق الرحمان صاحب کا. حسن مرتضیٰ صاحب، اب جو آپ نے بات کی، جو بلاول بھٹو زاہد صاحب فرما رہے ہیں عالمی اداروں سے مدد کے لیے تو دیر ہو چکی، لیکن اقوام متحدہ سے اب رجوع کیا جائے تو بہتر ہے. اور زرعی ایمرجنسی کی بات پہ آپ نے بھی کہا کہ بالکل، کیونکہ کسانوں کے بجلی کے بل معاف کرنے کی انہوں نے بات کی تھی، وہ تو آج چلیں گورنمنٹ نے کسی حد تک اس مطالبے کو مان لیا ہے. اب یہ آہستہ آہستہ سیلاب ظاہر سندھ کی جانب ہے اور داخل بھی ہونا شروع ہو چکا، اور یہاں گورنمنٹ کے دعوے تو ضرور ہیں، لیکن میں پنجاب کی اس لیے بات کر رہا تھا کہ آپ نمائندے بھی ہیں وہاں کے. اور لیکن جو آپ نے بات کی بڑی تشویشناک ہے، یہ تعصب والی، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ نہیں، آپ کے علاوہ بھی بات کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی اعلیٰ قیادت، پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بات کی ہے کہ یہ اس طرح کا بیہیویئر بھی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ہر وقت شکایتیوں کی طرح وہ نہیں کی جا سکتی کہ جی اب یہ ہو گیا، اب فلاں ہو گیا. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ہماری قیادت کو بھی پتہ ہے کہ اس سطح پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو چونکہ ایک اتحادی حکومت ہے تو اس میں کبھی ٹھنڈا کبھی گرم یہ سارا چلتا ہے جی. اچھا، اور جو اس پہ ظاہر کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنی تھی، اس ظاہر اس وقت تو صورتحال سیلاب کی وجہ سے شاید نہ آپ کی میٹنگ ہوئی ہو، لیکن لاسٹ میٹنگ میں تو بات طے آ گئی تھی کہ جنہیں آپس میں مل جل کر چلیں گے، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں آپ کے حلقوں کے خاص طور پر، ان پر توجہ دی جائے گی. اس کا مطلب ہے وہ میٹنگ کی حد تک کی بات رہی. جی، ابھی تک تو وہ میٹنگ کی حد تک ہی ہے، بلکہ اب تو میٹنگ بھی نہیں ہوتی جی، وہ چیزیں تو اسی طرح ہیں. یہ جو اتحادی حکومتیں ہیں یہ چلانے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے جی، ایک پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس طرح چلتی رہی ہے کہ آج بھی اگر آپ کسی ہمارے اتحادی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک آئیڈیل ٹائم گزرا ہے. تو یہاں پہ نہیں ہے، چلیں اللہ بہتر کرنے والا ہے. اچھا، اب جو حسن مرتضیٰ صاحب، یہ پی ٹی آئی نے تو ضمنی الیکشن کا بائیک آؤٹ کا اعلان کیا ہے. جب بھی ضمنی الیکشن ہوں گے تو کیا اب بھی آپ دونوں مل کر ساتھ ہی لڑیں گے، یا اب پی ٹی آئی کی وجہ سے ساتھ سے اب الگ الگ ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم پی ٹی آئی کی وجہ سے ہم نے کیوں ساتھ ہونا ہے جی. ہم نے تو پی ٹی آئی کو سب سے پہلے دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، آپ حکومت بنائیں. پی ٹی آئی چونکہ ان کے پاس یہ اہلیت نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان حالات میں ہم حکومت نہیں کر پائیں گے
ہم اپوزیشن کرتے ہیں تو ہمارا جو لوگوں کے اندر ہے وہ ایک بہتر تاثر رہے گا. تو انہوں نے اپوزیشن کی، وگرنہ ہم نے تو سب سے پہلے انہیں کہا تھا. اب یہ تو نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کی خاطر پورے سسٹم کو ڈی ریل کر دیا جائے، ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے، جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے، کسی تیسری قوت کو دعوت دے دی جائے کہ آ کے وہ اس ملک پہ قابض ہو جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، اس کے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ وہ مزید پھانسیاں، مزید کوڑے، مزید قلعے، مزید جلا وطنیاں وہ کاٹ سکے، اور کسی کے پاس تو یہ ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہے. بالکل، یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست جو پیپلز پارٹی کرتی تھی اسے دستبردار ہو چکے آپ لوگ. ہم دستبردار نہیں ہوئے جی. آپ کس چیز کو کہاں ملا رہے ہیں؟ میں نے کہیں بھی یہ عرض نہیں کی کہ ہم اس جو ہماری ایک سیاست تھی نظریاتی، ایک جمہوری، ایک کسی بھی ایسی قوت کے بلبوتے پہ آنا، وہ پیپلز پارٹی کی سیاست نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. ہم اپنے اداروں کا احترام اس وقت بھی کرتے تھے، ہم اپنے اداروں کا احترام آج بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے آپ نے نہیں کیا. بالکل شفیق الرحمان صاحب، اب آپ سن سکتے ہیں بہتر آواز آپ؟ اچھا، شفیق الرحمان صاحب کی آواز ہم تک نہیں ہے پا رہی. بہت شکریہ اپنی نئے صاحب سے، مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. شفیق الرحمان صاحب سے تشنگی رہی کیونکہ آواز کا بڑا ایشو چلتا رہا پورے پروگرام میں. انہوں نے کوشش کی ان سے ہی بات کرتے کیونکہ ان کی بھی بڑے شکوے شکایت ہیں اس کے حوالے سے. ان کی پارٹی جو ہے مرکزی مسلم لیگ، اور ان کے چیئرمین شعبہ خدمت خلق کے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے گفتگو نہیں ہو سکی. لیکن ان کی ظاہر شکایت اس حوالے سے بہت اہم تھی کہ وہ بہت کام بھی کر رہی ہے ان کی پارٹی پنجاب میں، اور سندھ میں بھی کیمپ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ بتانا چاہ رہے تھے کیا کچھ انہوں نے وہاں دیکھا آن گراؤنڈ. انشاءاللہ پھر کبھی ان سے پروگرام میں لیں گے. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا